یہ وہ پچکی ہوئی گاڑیاں ہیں جو کبھی امریکی فوجی استعمال کرتے تھے۔ ان گاڑیوں کو افغانستان کے ضلع بگرام کے اس اسکریپ یارڈ میں لانے سے پہلے تباہ کر دیا گیا تھا۔ جنریٹرز کو کچل دیا گیا، ٹینک کے ٹریکس کو تباہ کر دیا گیا اور خیموں کو بری طرح پھاڑ دیا گیا۔ یہ سارا سامان امریکہ کے سب سے بڑے اڈے بگرام ایئر بیس کا ہے۔ امریکیوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنا ساز و سامان اس لیے تباہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ سامان ان کے دشمنوں کے ہاتھوں میں چلا جائے۔ لیکن اس اسکریپ یارڈ کے مالک بابا میر سمجھتے ہیں کہ دراصل امریکی افغان عوام پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ امریکی افغانوں پر بھروسہ نہیں کرتے اور وہ نہیں چاہتے کہ افغان عوام ان کے سامان کو استعمال کریں اور ترقی کریں۔ امریکیوں کا کہنا ہے کہ ماضی میں کئی طرح کا ان کا عسکری سامان، ہمر گاڑیاں بھی دشمنوں کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی، لہٰذا تب سے امریکہ نے اپنے غیر ضروری سامان کو تباہ کرنے کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ لیکن اسکریپ یارڈ کے مالکان کہتے ہیں کہ کیا ورزش کرنے والی مشین جیسی روزمرہ کے استعمال کی اشیاء سیکیورٹی خطرہ ہے؟ نئے اور غیر استعمال شدہ خیموں کو بھی پھاڑ دیا گیا ہے۔ اپنی اصل حالت میں یہ ٹینٹ 200 سے 300 امریکی ڈالر میں فروخت ہو سکتا تھا، لیکن یہ پھٹے ہوئے ٹینٹ صرف $13 تک میں فروخت ہو سکیں گے۔ بگرام سمیت اڈوں سے امریکی اہم ساز و سامان کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ انہیں جہاز کے ذریعے بھیجا جائے گا یا پھر پاکستان اور وسطی ایشیا کی سڑکوں کے ذریعے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر، اسلحے اور فوجی گاڑیوں کو افغان فوج کے حوالے کریں گے، لیکن افغان شہری مطمئن نہیں۔ امریکی افغانستان کی تعمیر نو کے لیے آئے تھے، لیکن وہ افغانستان میں صرف تباہ شدہ سامان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ غصے اور ناراضی کے باوجود بگرام کے بازار اسی کچلے اور تباہ شدہ ساز و سامان سے بھرے ہوئے ہیں جو کبھی امریکی فوجی اپنے اڈوں یا پھر جنگی میدانوں میں اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے۔